جی یہ دیکھیں میرے پاس یہ زبان کا یہ بھی آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے یہ طرف اللسان اس کو کیا ہوا ہے, انہوں نے ظہر اللسان بہت اوپر لگائی ہوئی ہے. اتنی اوپر نہیں ہوتی ہے ظہر اللسان, یہاں ہوتا ہے ظہر اللسان, ٹھیک ہے نا, میں نے بہت زیادہ اوپر لگایا ہے. اچھا جی, یہ اصل میں مخارج کی نکل آئی ہے. ابتدا کی اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ پی ڈی ایف. اچھا میں کون مجھ سے کہہ رہا تھا ابھی وہ ٹیسٹ کے بارے میں, وہی دیکھیں آپ نے نا پچھلا والا, ابھی آپ صرف اتنا فوکس کریں, آپ نے پچھلا اپنے اس سے پہلے والے کلاس میں مستعلیہ حروف پڑھے تھے. اس میں کیا تھا, صرف یہ پڑھا تھا آپ نے کہ مستعلیہ حروف غصہ ضبط قیز ہوتے ہیں, صاد ضاد طا ظا میں تفخیم کا ڈبل مرتبہ ہوتا ہے, اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر واق بھی موجود ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھے تھے شبہ براتب پڑھے تھے, صحیح ہے, 2 مرتبے پڑھے تھے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں شبہ مستعلیہ پڑھا تھا, اور شبہ مستعلیہ میں الف اور لام پڑھا تھا. وہ بہت ہی آسان ٹاپک تھا, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ ہو گئے. پھر ابھی کل آپ لوگوں نے رو کے احکام پڑھے, تو رو تفخیم اور ترکیق بنا آپ کو کل ہی یاد کروا دیے تھے, تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں تھے. آج جو آپ نے مختلف فی پڑھا ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے نا, اگر آپ اس کو اسکپ کر دیں, آپ اس کو یاد نہیں کریں گے, وہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. آپ نے صرف وہ 8 کلمات یاد کرنے بس. جو ابھی میں نے آپ کو رو کے جو مختلف فی پڑھایا ہے نا, اس میں جو 8 کلمات ہیں نا, ان لفظوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے واسطے, کلو فرقین, اذا یسر فاسر, اناسر, عین القطر, مصر, یہ سارے آپ نے لفظ یاد کرنے بس, اور کچھ نہیں کرنا. تو آپ کا اس میں کیا ہے مشکل. اب جو میں پڑھا رہی ہوں آپ کو وہ بھی سمجھنے کا ٹاپک ہے کہ آپ نے ابتدا جو ہے نا وہ کس طرح کرنی ہے. 1 منٹ میں ذرا نکال لوں کہاں پہ. اچھا 1 منٹ, ایک پی ڈی ایف جو ہے وہ کسی نے بنائی تھی اور بہت اچھی بنائی تھی, تو وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. میں بھول گئی آپ کو اس کتاب سے پڑھاتے پڑھاتے, میں بھول گئی. پچھلے ڈی ٹی سی میں نا میں نے یہ بنوائی تھی ٹیچر سے, تو یہ ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں آپ کو, شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. مختلف فی کے 8 کلمات, وہ کلمات جن پر علماء کی 2 رائے ہوں, یعنی اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. ان میں وقفاً مثلاً جو ہے کلو فرقن ہے. باریک پڑھنے کی کیا وجہ ہے, کیونکہ قاف میں صرف استعلا ہوتا ہے, یعنی تفخیم کا صرف 1 درجہ, اور قاف مقصود کیونکہ تفخیم کا سب سے ادنا درجہ ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں, وقفاً وصلاً دونوں موٹا باریک پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے ہیں. پھر موٹا کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے, اور ماں بعد حروف مستعلیہ ہے, قاعدہ نمبر 9. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت اچھا اس کو لکھا ہوا ہے. اگر آپ یہ والی پی ڈی ایف سے یاد کریں گے نا تو آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یس ٹیچر, یہ زیادہ ایزی ہے. یہ والی پی ڈی آپ نے شیئر کر دی یہ والی پی ڈی ایف؟ دی تھی نا یہ ٹیچر, یہ ہماری بہت خود سے سمجھ میں آ گئی تھی ماشاء اللہ, الحمدللہ. الحمدللہ. وقفاً کیا ہے, اس کو ان کو وصل میں پڑھیں گے تو جو اصل حرکت ہے ویسا ہی پڑھیں گے, لیکن وقفاً اختلاف موجود ہے, جیسے کہ یہ والا مسرا اور عین القطر, اور یہ والے اس کے وجہات لکھ دی ہے. پھر عربی میں کسی بھی وجہ سے الف یا اور واؤ کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے صرف ان کی حرکت رہ جاتی ہے. یہ میں نے پچھلے سال پڑھایا تھا نا, تو یہ میں نے اس طرح لکھوایا تھا. یعنی فتح ضمہ کسرہ, ان کی تمام رو کے ساتھ یا مدہ ہے جو کہ کسی وجہ سے حذف کر دی گئی. اب یہ سارے حروف ایک ساتھ لکھ دیے گئے. یہ اذا یسر فاسر, الجواری, انصر اور نذری, یہ سب کیا تھے, اذا یسری فاسری, الجواری, انصری, نذری تھے. پھر موٹا پڑھنے کی کیا وجہ ہے, تفخیم کا قاعدہ. رو ساکنہ ماقبل ساکن ماقبل فتح, یہاں باریک پڑھنے کی یہی وجہ ہے کہ یہاں اصل میں یا مدہ موجود تھا جو کسی وجہ سے حذف کر دیا گیا. صحیح ہے. یس ٹیچر, یہ زیادہ ایزی ہے. ٹھیک ہے ٹیچر اسی پی ڈی ایف کا فرسٹ پیج آپ دکھائیے گا. سوری, وہ میں نے بھیج دیا, آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں, میں نے بند کر دیا. مجھے پوچھنا ہے آپ سے. ہاں میں نے بند کر دیا. ویسے کیا پوچھنا تھا, آپ اپنے وہاں سے کھول لیں. جب اسٹارٹ کر دیں, اصل میں لائٹ چلی جائے گی میری. ہاں پلیز, میں یہ شیئر کر دیا. ابتدا کی اقسام. اچھا اب اس میں دیکھیے ابتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ ریسائٹیشن کرتے ہیں نا, تو جب آپ ریسائٹیشن شروع کرتے ہیں تو آپ نے تعوذ اور بسملہ, یہ ہم نے آپ کو لیول 1 میں پڑھایا تھا, پہلا لیکچر تھا بالکل, اور میں نے آپ یس ٹیچر, پڑھایا تھا پہلا دوسرا. تو اب آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے. اس وقت تو میں نے آپ کو بہت چھوٹا سا سمجھایا تھا, ہلکا پھلکا.
تو اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں گے. تو ڈیٹیل کیا ہے, کیونکہ ہم ڈیٹیل کورس کر رہے ہیں نا. ابتدا کی اقسام میں کیا پڑھیں گے ہم, کہ تعوذ اور تسمیہ کے حساب سے ہم ابتدا کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں. اگر تلاوت کی ابتدا سورت سے شروع کی جا رہی ہوگی تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اچھا, اس کو میں کبھی کبھی بسم اللہ کو بسملہ بھی بولوں گی. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تعوذ و بسملہ. بسم اللہ جو ہے یہ شروع کے ورڈز ہیں, ہم جلدی میں بول دیتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو, لیکن اصل میں اس کا نام جو ہے نا وہ کیا ہے, بسملہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام کیا ہے, تعوذ. تعوذ ہے یہ. اس لفظ کو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا, تعوذ. ہاں ٹیچر بسم اللہ کا نام ہم نے پڑھا ہے کہ تسمیہ لکھا ہوتا ہے, تو کیا وہ غلط ہے؟ وہ بھی صحیح ہے, تعوذ اور تسمیہ. دونوں نام ہے. تعوذ تسمیہ بھی صحیح ہے اور بسملہ بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تعوذ ایسے, تعوذ یہ واو پہ تشدید ہوگی اور واو پہ پیش ہے اور دال پہ تعوذ, ٹھیک ہے, اس طرح سے تعوذ. اس کو تعوذ نہیں بولنا. اچھا جی, واپس آ جاتے ہیں اس پر. تو بسملہ اور تعوذ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تلاوت شروع کی اور آپ نے سورت ہی شروع کی ہے, جیسے فرض کریں آپ سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور آپ کو بسملہ بھی پڑھنا ہے. آپ کو اعوذ باللہ کیوں پڑھنی ہے, کیونکہ قرات شروع کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ قرات شروع جب بھی کریں گے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے, کیونکہ اس کا حکم آپ کو سورۃ النمل کی آیت سے ملتا ہے کہ جب بھی تم قرآن کی قرات شروع کرو تو تم اللہ سے اس کی شیلٹر مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کس سے, کس کی وجہ سے, شیطان مردود کی شر سے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر سورۃ النحل, نہیں سورۃ نمل نہیں, النمل ہے. اگر نمل نحل ہے ٹیچر, نحل. سورۃ النحل ہے, سورۃ النحل آیت نمبر 98. جی جی میں چیک کر کے بتاتی ہوں. نہیں, نمل ہے, سورۃ النمل آیت نمبر 98 ہے, آپ چیک کر لیجیے. اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے تو اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسملہ میں آپ کو اختیار ہے. فرض کریں آپ نے 15-20 آیتیں پڑھی سورۃ البقرہ کی اور آپ تھک گئے اور آپ نے بند کر کے رکھ دیا, پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور اب آپ اعوذ باللہ تو پڑھیں گے ہی کیونکہ آپ نے تلاوت کی شروع کی ہے, اور پھر آپ کے پاس بسملہ میں اختیار ہوگا, آپ چاہے تو پڑھیں اور چاہے تو آپ نہیں پڑھیں, ضروری نہیں رہ گیا. اوپر والی صورت میں آپ کو ضروری کیوں تھا پہلی کنڈیشن میں, اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر صورت سے پہلے بسملہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب لکھی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ بسملہ جو ہے وہ ہر صورت سے پہلے پڑھنے کا کیا جواز آپ کے پاس موجود ہے کہ اس میں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سوائے سورۃ توبہ کی, کیونکہ اس سے پہلے نہیں لکھی ہوئی ہوتی. اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے تو یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد تیسری کنڈیشن ہے کہ اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے تو کیا کریں گے, آپ بسملہ ہی پڑھیں گے, آپ کو تعوذ نہیں پڑھنا, کیونکہ آپ تو تلاوت کر رہے تھے. فرض کریں کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا والضالین پڑھا, پھر آگے آپ کی سورۃ البقرہ آپ نے پڑھنی ہے, تو آپ کیا دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں گے؟ نو, آپ بسملہ پڑھیں گے اور آگے سے ملا لیں گے, الف لام میم اور یہ سب پڑھیں گے. سورۃ توبہ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ قاعدہ ہے کہ اس میں آپ بسملہ نہیں پڑھیں گے. آپ کیا کریں گے, آپ جیسے جو آخری صورت ہے اس کے سورۃ توبہ سے پہلے سورہ انفال آتی ہے, تو سورہ انفال ختم کریں گے اور ڈائریکٹ ہی آپ سورہ توبہ کی پہلی آیت کو پڑھ لیں گے, آپ بسملہ نہیں پڑھیں. پھر اس کی کنڈیشنز ہم آگے پڑھیں کس طرح پڑھنا ہے. اچھا, اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا, یہ چارٹ کی صورت میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ یہ صرف چارٹ بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ ساری چارٹ آپ سمجھ کے آپ اس چارٹ کو کاپی کر لیجیے گا, اور اگر آپ کا دل چاہے تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ لیجیے گا. ابتدا تلاوت اور ابتدا سورہ, یعنی سورت ابتدا تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے اور سورت بھی شروع ہو رہی ہے, تو کیا کریں گے, آپ تعوذ اور بسملہ دونوں پڑھیں گے. ابتدا ہو رہی ہے تلاوت کی لیکن سورت درمیان سے شروع ہو رہی ہے, ابتدا تلاوت درمیان سورہ, تو آپ کیا کریں گے, تعوذ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے. ابتدا سورہ اور درمیان تلاوت, صرف بسملہ پڑھیں. صحیح. اب آپ دوسری کنڈیشن پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے حساب سے ابتدا دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ابتدا دیکھیں گے فصل وصل کے اعتبار سے, ملا یعنی کہ آیت کے آخری حصے اور سورت کا آخری حصہ اور نئی سورت کا دوسرا حصہ, یا دو حصے دیکھنا ہے. سوری, تعوذ اور تسمیہ کو, سوری یہ نہیں,
इसमें आपने फसल वसल तावुज और तस्मिया के एतबार से ही देखना है, लेकिन आपने फसल वसल किससे करना है ये देखना है। फसल और वसल क्या है? अभी मैं बताती हूँ। फसल का माना होता है फासले से और वसल का माना होता है मिलाना। ये आप लिख लीजिए अपने पास। फसल फासले से है यानी फासला रखना, अलग अलग पढ़ना, और वसल का माना होता है मिलाना। सही। अब देखें यहाँ पर तावुज है, हमारे पास तीन चीजें हैं, इब्तिदा तिलावत, इब्तिदा सूरा। ये जो हमने यहाँ पर तीन कंडीशंस पढ़ी थी ना, इब्तिदा तिलावत, इब्तिदा सूरा, अब इसको हम फसल वसल के एतबार से तीन अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग को हमने देखा, इसमें क्या क्या था हमारे पास, तावुज, बसमला और सूरत की इब्तिदा है। ये तीन चीजें हैं ना हमारे पास। इनको हम देखेंगे कि इनको हम अलग अलग सांस में पढ़ें या एक सांस में पढ़ें, इसको कह रहे हैं हम फसल और वसल। तो इन्होंने क्या किया, इब्तिदा तिलावत और इब्तिदा सूरा, इसको यहाँ पर हेडिंग में लिखा, और तावुज तस्मिया इसमें दोनों में जरूरी है। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, एक तावुज है, फिर बसमला है, और फिर सूरत। माइक म्यूट कर ले जिसका भी खुला हुआ है। तो इसमें क्या है, फसले कुल जायज है। फसले कुल का क्या मतलब है कि सबको अलग अलग सांस में पढ़े। जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस ले लिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सांस ले लिया, वक्फ करके सांस लिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक, अलग अलग सांसों में तीनों को पढ़ लिया, तो उसको कहते हैं फसले कुल। फसले अव्वल और वसले सानी, अव्वल का क्या मतलब होता है, पहला, और सानी का मतलब होता है दूसरा, यानी पहले हिस्से को मिलाना और दूसरे को अलग करना। तो तीन चीजें हैं, तीन में से अगर पहले हिस्से को मिलाएंगे का मतलब है पहली दो को मिला दें और तीसरी चीज को अलग कर दें। पहला दो क्या है हमारे पास, पहली दो चीजें क्या है, शाबाश कौन बताएगा? सो तो नहीं गया आप? तावुज और तस्मिया। शाबाश, शुक्र। तावुज और बसमला। तो तावुज और तस्मिया को मिला लें, किस तरह मिलाएंगे, औज़ु बिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, टीचर आप बताइएगा। फिर उसकी हरकत भी पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से पढ़ेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो गया आपका फसले अव्वल वसले सानी। अब अगर आप वसले अव्वल फसले सानी करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कौन पढ़ के बताएगा? शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाबाश, ये कौन पढ़ रहा था? बिल्कुल अंबर जैसी आवाज लगी मुझे। कौन, किसने पढ़ा है? सिदरा दिलशाद। सिदरा दिलशाद। दिलशाद अंबर की बहन है ना? जी जी। हमारा कल्ला ठीक, आपकी आवाज बहुत मिलती है। थर्ड वाले में तावुज पढ़ के गैप देके तस्मिया के साथ अच्छा, सूरह मैंने उल्टा फातिहा बता को भी दिया। पूरी। फसले अव्वल जो है उसमें क्या होगा, फसल है फासले से, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। पहला वाला क्या है, जल्दी जल्दी, असल में मुझे टाइम की टेंशन हो रही है कि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। फसले अव्वल क्या है, पहला वाला आप फासला करेंगे, और वसले अव्वल दो, और वसले सानी का मतलब क्या है, बाकी दो को मिलाएंगे। जो अभी हमने पढ़ा ना, हाँ, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको फसल कर दिया, अलग कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, ये हो गया पहली। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या था, वसले अव्वल, यानी पहले वाले को मिला, पहले हिस्से को मिला दे और दूसरे हिस्से को अलग कर दे। तो ये वो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोनों सूरतें, ये तीनों सूरतें अभी तक हमारी सही चल रही हैं, जायज हैं, आप तीनों तरह से पढ़ सकते हैं। चौथी क्या थी कि सबको मिला दो, वसले कुल कर लो। तो वसले कुल क्या है, ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो ये आप तीनों मिला के फिर पढ़ेंगे, सारी हरकतें पढ़ेंगे। वसले कुल और फसले कुल में क्या फर्क है? फसले कुल अलग अलग, सॉरी, फसले कुल जो है वो अलग अलग, और वसले कुल सब मिला के पढ़ लें एक ही सांस में। फसले कुल में आपने जैसे हम पढ़ते हैं, हम तो फसले कुल ही करते हैं ना उमूमन, जो हम पढ़ते हैं। टीचर जैसे फसले कुल है, इसमें तावुज, सांसली, तस्मिया, सांसली, सूरत।
پھر فصل اول وصل ثانی میں تاوس سانس لی اور بسم اللہ کے ساتھ سورت. جی اچھا پھر وصل اول میں تاوس اور تسمیہ ساتھ اور سورت اللہ. شاباش. اور اور وصل کل میں سب ایک ساتھ. شاباش. شروع کا ایک حصہ شکر اللہ کا عظیم. جہاں تک آپ نے سانس لینی ہے. جی تو یہ آپ نے یہ چارٹ جو ہے نا یہ آپ نے کاپی کرنے ہیں اور یہ چارٹ آپ کاپی کر لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. فصل وصل یہ چارٹ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس چارٹ کو جب بھی آپ کے پاس سوال آئے گا ایم سی کیوز میں یا کوئی بھی تو آپ کو یہ چارٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب دوسری کنڈیشن ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ابتدا سورت درمیان تلاوت. ابتدا سورت اور درمیان تلاوت. اس میں کیا ہمارے پاس کنڈیشن ہے؟ اس میں کنڈیشن ہے صرف بسملہ پڑھیں گے. اب تین چیزیں کون سی ہیں ہمارے پاس؟ آپ تلاوت کر رہے تھے ایک سورت کا پچھلا پارٹ تھا جو بالکل آخری حصہ تھا جیسے ولدالین ہو گیا, پھر بسملہ ہو گئی, نئی سورت شروع اور ہوئی پھر بسم نئی اللہ گئی سورت پھر نئی کا سورت کی آیت. جی تو اس میں کیا کیا ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں؟ فصل کل آپ کر سکتے ہیں جو الگ الگ پڑھنا. ولدالین پڑھا, سانس لے لی, بسم اللہ پھر پورا پڑھ لیا آپ نے, سانس لے لی, پھر الف لام میم پڑھ لیا. فصل کل جائز ہے. پھر فصل کل آپ یاد کریں, پھر وصل کل یاد کریں. اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب بھی آپ کوئی چیز آپ کے پاس نا 3 ہی کنڈیشنز ہیں, 4 ہی کنڈیشنز ہیں سب میں, تو آپ کیا کریں گے؟ ایک چارٹ بنائیں گے, پہلا لکھیں گے. 1 منٹ میں اس میں چارٹ آپ اس طرح سے بنائیں گے. پہلا لکھیں گے آپ وصل کل, فا بنا دیتا ہوں, فصل کل. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے وصل کل. پھر آپ سوچیں گے کہ یہ دونوں میں سے یہ دونوں کیا پاسبلٹیز ہیں یا نہیں, جائز ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ وصل اور گیپ دے کے آپ لکھیں گے فصل. ٹھیک ہے. اب یہاں چوتھا لکھنے کی جگہ نہیں اس لیے میں نیچے لکھ رہی ہوں. پھر پہلے اس میں پہلے فصل پھر وصل. اب یہاں آپ اول لکھیں اور یہاں آپ ثانی لکھ دیں. ادھر بھی آپ اول لکھ دیں اور ادھر آپ ثانی لکھ دیں. تو یہ آپ کا چارٹ تیار ہو جائے گا. پھر آپ جائز ناجائز آپ اس میں لکھ لیجیے. تو پہلی کنڈیشن آپ کی کہاں گئے آپ کا؟ ہاں تو فصل کل آپ کا جائز ہے, وصل کل آپ کا جائز ہے, فصل اول وصل ثانی آپ کا جائز ہے, وصل اول فصل ثانی جائز ہے. جیسے فصل اول وصل ثانی دوبارہ بتائیں کیا ہوگا اس میں؟ آپ بتا دیں مجھے فصل اول کیسے ہوگا, بتائیں. تاوس پڑھ کے تابوس تو ہے ہی نہیں اس میں. گیپ دے آپ اس کو دیکھیں, سوری بسم اللہ پڑھ کے آپ نے گیپ دے last- کے نہیں بیٹا ایک منٹ. تو لاسٹ کا جو ہے فصل اول کا مطلب ہے اس کو پیچھے سے الگ کر دیں گے. ولدالین پڑھنے کے بعد سانس لیں اور پھر بسم اللہ سے الف لام میم ملا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. آپ کو پتا ہے یہ حروف مقطعات ملا کے نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا فصل اول وصل ثانی. انہوں نے کہا وصل اول فصل ثانی جائز نہیں ہے. دیکھیں کیا مطلب ہوا, یعنی ولدالین اور بسملہ ساتھ پڑھ کے الف لام میم الگ پڑھ لیں, یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے یہ چیز. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ بسملہ جو ہے نا وہ اگلی سورت کا پارٹ ہے. اس طرح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس طرح پڑھنے سے ایسا لگے گا کہ جیسے بسملہ اس پچھلی سورت کی آخری آیت تھی, تو یہ سننے والے کو ایسا لگے. تو یہ اس لیے یہ سورت یہ آپ نے یاد رکھنا. مائک میوٹ رکھیں اپنے پلیز. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے ابھی بھی؟ جیسے سورہ فلق ہے, سورہ فلق کا اختتام کر کے اور رک کے پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس اسٹارٹ کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سورہ فلق کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے گیپ دے کے پھر سورہ ناس پڑھنا ناجائز ہے. ہاں جی, لیکن آپ تینوں کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے یہاں پر فصل وہ تو ایک الگ کنڈیشن. ہاں تو یہ آپ کے پاس آ گیا. تو اب یہاں پر سورت, اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر سورت برات کس کو کہتے ہیں؟ سورت برات کس کو کہتے ہیں؟ سورہ توبہ. سورت توبہ کو کہتے ہیں. تو سورت توبہ کے اگر اس طرح سے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بسملہ تو ہے ہی نہیں اس میں درمیان میں,
تو اب کیا کریں گے؟ اب اس میں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، اس کا لاسٹ پارٹ سورہ انفال کی آخری آیت اور آپ کے پاس سورہ برات کا پہلا حصہ. پہلی آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، فصل آپ دونوں، یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. پھر سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیپ دیا لیکن سانس نہیں توڑا، وقت آواز ختم کر دی لیکن سانس نہیں توڑا اور تھوڑی دیر رک بھی گیا، یہ جائز ہے. اور وصل بھی جائز ہے، یعنی آپ سورۃ انفال کی آخری آیت پڑھیں، جیسے یہ آخری آیت ہے ان اللہ بکل شیء علیم. اب یہ من ہے نا، اب آپ کو پتا ہے کہ اقلاب کا رول کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تنوین یا نون کے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو پھر نون کی آواز کو میم میں میم میں بدل بدل جاتا ہے. دیتے ہیں. تو علیم کریں گے، پڑھیں گے علیم براءۃ من اللہ، اس طرح کر کے پڑھیں گے. ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سکتہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین کیفیت ہے. پھر ہم نے پڑھنا ہے تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے، ابتداء تلاوت درمیان سورت. یہ آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ یہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی فوراً کلاس ختم ہونے کے بعد یہ چارٹس کاپی کر لیں، کیونکہ ابھی تازہ پڑھا ہے نا تو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. 5 منٹ میکسیمم یا 10 منٹ میکسیمم آپ کو لگیں گے کہ آپ یہ چارٹس کاپی کر لیں خالی، اور آپ ان کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں ایک دم تازہ ہو جائے گی، آپ کو یاد نہیں کرنی پڑیں گی یہ ساری چیزیں. یہ جو آپ کے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نا، یہ سب آپ کو اگر یاد نہ آئے تو PDF کھول کے دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے چیزیں، اس لیے میں آپ کو جلدی کمپلیٹ کروا رہی ہوں. یہ ابتدا تلاوت درمیان سورت. ابتدا تلاوت یعنی کہ تلاوت آپ نے درمیان سے شروع کیا، سورت کے درمیان سے، جیسے فرض کریں سورۃ البقرہ شروع کی ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے، کیونکہ ابتدا تلاوت ہے تو آپ کے پاس تعوذ بھی ہے اور بسملہ میں آپ کے پاس اختیار ہے. اب اس میں دو قسم کی پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے تعوذ پڑھنا اور پھر جہاں پر ہے بسملہ. اب اس کی چارٹ سے پہلے آپ اس کی ذرا ڈیٹیل پڑھ لیں. اگر بسملہ نہ پڑھی جائے تو درج ذیل 2 صورتیں ہوں گی. اگر بسملہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تعوذ ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہاں سٹارٹ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فصل ہے، فصل کر سکتے ہیں آپ اور وصل بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ وصل کریں گے تو آپ کو ایک 2-3 شرطوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور وہ شرط کیا ہے کہ آیت کا جو شروع ہے اس میں اللہ کا نام یا اللہ کا کوئی صفاتی نام نہ آ رہا ہو، یا انبیاء کرام کا یا مومنین کا یا جنت کا تذکرہ نہ ہو، یا کوئی ایسی ضمیر بھی نہ ہو، یعنی کہ جو بھی ضمیر آپ کو پتا ہے نا ہوا اس قسم کی کوئی ضمیر بھی نہ ہو جو کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یہ جنت کی طرف یا مومنین کی طرف یا انبیاء کی طرف. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں شیطان کی صفت آ رہی ہے الرجیم. شیطان سے پناہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ. ہاں، اور شیطان کی صفت ہے یہ رجیم، مردود. تو اس کے فوراً بعد آپ کوئی ایسی چیز نہیں ملا سکتے. تو وصل میں آپ کے پاس یہ کنڈیشن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کب وصل کرنا ہے، کیونکہ درمیان ہے نا تلاوت. آپ کسی کو کون سے کہاں سے بھی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی آیت سے پڑھ سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس بسملہ پڑھنی ہے تو بسملہ میں کیا کنڈیشن ہوگی کہ فصل کل بھی کر سکتے ہیں آپ، وصل اول فصل ثانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 چیزیں ہیں نا. بسملہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. پھر ہاں جی، وصل اول یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ دونوں وصل اول کا مطلب ہے تعوذ اور تسمیہ ملا لیا آپ نے، اور آیت جو بھی آپ نے شروع کی وہ الگ سانس سے پڑھی. اور وصل کل بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ وصل کل کر رہے ہوں گے تو آپ نے تب بھی یہی دیکھنا ہے یعنی کہ سورت کے درمیان کو ایک ہی سانس میں پڑھنا. اور پھر ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی کہ 2 کو ملا دینا. سوری، فصل اول کا مطلب ہے کہ آپ نے تعوذ الگ کر دیا اور ہاں، اور بسملہ اور جو سورت کا ابتدا ہے وہ ایک سانس میں پڑھ لیا. اب اس میں بھی آپ کی درمیانی صورت کی کنڈیشنز ہے نا. ہاں، یہ 3 اور 4 دونوں میں یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی، کیونکہ 3 اور 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے، بسملہ کے ساتھ اگلی آیت کو ملا رہے. تو 3 اور 4 دونوں میں یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ آیت کا شروع جو ہے وہ ملعونین کے ساتھ یا جہنم کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت آ رہی ہے. اللہ کی صفت کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں جوڑا جا سکتا. سمجھ آ گئی؟ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آیت 1.
फिर जहन्नमा यस्लौनहा, यहाँ से एक स्टार्ट होती है आयत। फिरौना व समूदा अल्लदीना, या अल्लदीना जो है वो इन दोनों की तरफ जो है वो जा रही है, फिरौन और समूद की तरफ जा रही है अल्लदीना की ज़मीर। यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह के साथ नहीं मिला लेंगे इसको, ठीक है। अब आप, ये खत्म हो गया टॉपिक। अब आप इस चार्ट को देखें तब आपको चार्ट समझ आ जाएगा। तावुस और बस्मिला, एक सूरत थी जिसमें सिर्फ तावुस था, तो आपने क्या किया, फसल और वसल दोनों जायज है, क्योंकि इसमें तीन चीजें नहीं है इसलिए फसल अव्वल वसल सानी नहीं हो रहा है, फसल और वसल ही फसल जो है वो हर सूरत में जायज है, आराम से जायज है, लेकिन वसल आपने कुछ शराइत के साथ जायज देखना है, और वो क्या है कि आयत शुरू में अल्लाह और उसके महबूबीन यानी महबूब चीजों का नाम ना आ रहा हो, अल्लाह की महबूब चीज का नाम ना आ रहा हो। फिर बसमला कब होगा, फसल तो जायज है, और फसल में भी कौन सा, फसले कुल और वसले अव्वल फसले सानी, ये जायज है। जबकि वसल में वसले कुल और फसले अव्वल वसले सानी के अंदर आपकी शर्त आ गई है पर 3 और 4 में, और वो क्या है कि आयत के शुरू में मलूनीन और शैतान का नाम ना, शैतान या उनकी ऐसी कोई अजाब वाला जिक्र ना आ रहा। बात समझ आ गई? टीचर ये जो राइट हैंड पे फसल और वसल लिखा है, शर्त के साथ जायज है कि अंबिया, मोमिनीन और जन्नत वगैरह का नाम ना हो। तो जैसे कोई आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती है, तो उससे पहले क्या ये मेरी बात समझ में नहीं आई। नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में वो दिया जा रहा है ना, मोमिनीन का जिक्र आ रहा है ना। हाँ तो पुकारा जा रहा है ना, जैसे फर्ज करें कि डायरेक्ट लफ्ज ही स्टार्ट यहीं से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दी होगी शायद उन्होंने, ये दी है ना, देखें ऐसे अल्लाहु नूरुस समावाती, अल्लाह का नाम से शुरू हो रहा है आयत, और रहमान से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मोहम्मदुन से शुरू हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनूना से शुरू हो रही है, जन्नात वादिन यहाँ से शुरू हो रहा है, हुवल्लज़ी इस कंडीशन में इस कंडीशन में हमें तावुज़ नहीं पढ़ना, सिर्फ बसमल्ला पढ़ना है। इस कंडीशन में आप वसल नहीं करेंगे सर, मिलाएंगे नहीं, अलग अलग सांस में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ना मिस, इसके साथ नहीं मिलाना हमें। हाँ, सांस अलग ले लेंगे, वक्फ करके फिर अलग से पढ़ेंगे, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लें, एक दफा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बस 5 मिनट लूंगी, मेरे यहाँ पे मगरिब की अजान हो गई है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इब्तिदा की इक़साम में हमने पढ़ा कि तावुज़ और तस्मिया जो है वो इसके हवाले से हम देखेंगे। अगर आपने तिलावत की इब्तिदा करनी है तो क्या करेंगे आप, अगर आपकी कंडीशन ये है कि तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं और सूरत भी इब्तिदा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शाबाश, तावुज़ पढ़ेंगे या बसमला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तावुज़ भी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, जरूरी है। तावुज़ और बसमला दोनों पढ़ेंगे। अगर कंडीशन ऐसी है कि तिलावत की इब्तिदा हो रही है और सूरत का दरमियान है, तब आप क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शन है तावुज़ जरूरी है, लेकिन तावुज़ बिस्मिल्लाह में तावुज़ इख्तियार है। जरूरी है, बिस्मिल्लाह में इख्तियार है। शाबाश। तीसरी कंडीशन आपके पास है कि अगर तिलावत करते करते सूरत का दरमियान आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ सॉरी मैंने बोला सूरत दरमियान से शुरू हो जाए, ये कहना चाहिए। बस तो अब आपके पास ये तीन हेडिंग्स आ गई इस कंडीशन के साथ, और हर कंडीशन में आपने क्या करना है, फसल वसल, और ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, फसल वसल, और ये आपने लिखना है, सही है, और आपने इसकी उसकी पॉसिबिलिटीज आपने बना लेनी हर हेडिंग पर, तो ये बना लेंगे आप लोग, समझ आ गया है ना, यस टीचर। पक्का समझ आ गया है, मुश्किल तो नहीं है, इसको एक दफा आप रीड करेंगे, अभी आप लोगों ने ये चार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये कि मैं अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर ही अपलोड कर देती हूँ। पिछले डीटीसी में मैं ऐसा नहीं करती थी, तो अब मैं क्योंकि यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग आप लोग ये करें कि सारे लोग जो भी हैं डीटीसी में, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़िक्र हकीम वाला। तो उससे ये होगा कि आपके पास जैसे ही मैं अपलोड करूंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फोन पे कि लेक्चर अपलोड हो गया है, आपको मुझसे लेने की जरूरत नहीं है, और क्लास की रिकॉर्डिंग जो है फिर आप वहीं से आप ले लीजिएगा, मुझसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। एक सवाल है जी वो ये है, लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी जकिया बोले, तौबा का मैं पढ़ूं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जकिया, बहुत हल्की आ रही है, आप बोले।
कोशिश मैं करती ये हूँ। मैं सूरत तौबा की दरमियान से मैं तिलावत शुरू कर रही हूँ हाँ। और तब मैं तवुज़ पढ़ के करूंगी तब भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगी, शुरू कर रही हूँ मैं अच्छा, तिलावत इसके शुरू। ऊपर ना बहुत अच्छा सवाल है, बारकल्लाहु फीक, मैं बताना भूल गई थी। देखिए जब हम दरमियान से पढ़ते हैं ना तो हमारे पास एक इख्तियार होता है कि आप बसमला पढ़ें या ना पढ़ें। अब इसमें भी दो किस्म की राय है उलमा की। एक ये, अच्छा क्या मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब सूरत तौबा को आप दरमियान से शुरू करते हैं तो आप तावुज़ तो पढ़ेंगे ही क्योंकि आपने किरात शुरू की है, लेकिन जब आप बसमला में आपके पास इख्तियार है, या तो पढ़ें या ना पढ़ें। जो पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ शुरू में, क्योंकि मजमून ऐसा है, स्टार्ट में बारात की बात हो रही है, बेजारी की जिक्र हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस वजह से हम बसमला नहीं पढ़ते, और क्योंकि दरमियान है तो इस वजह से वो हम पढ़ लेते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते, यानी जो इख्तिलाफ करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब शुरू में नहीं लिखी हुई तो हम दरमियान में भी नहीं पढ़ेंगे, जब शुरू में नहीं लिखा हुआ तो दरमियान में भी पढ़ने का जवाब नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पढ़ लें या आप ना पढ़ें, दोनों सूरतों में गुनाह नहीं होगा। ठीक है, दुरुस्त होगा यानी कि हम दोनों में से जो हाँ जी दुरुस्त होगा, क्योंकि दो किस्म के उलमा दो किस्म की बातें कर रहे हैं, और आपको पता है उलमा को हम गलत नहीं कहते, हम उनकी वजह से किसी की एक की राय। ठीक है। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीक वय्याकी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।